بہت تفصیل سے گفتگو سنی، اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور کیا گیا۔ نور الہدیٰ صاحبہ نے جو جس انداز سے پوری ڈیٹیل میں اور گہرائی میں جا کر اور پسماندہ علاقوں میں جو ظلم ہو رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے سلسلے وار، اس پر بھی بڑی روشنی تفصیل سے ڈالی۔ پھر ایجوکیشن کی بات ہوئی۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں، چونکہ بیسیکلی میں ایجوکیشنسٹ ہوں، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو چاروں طرف اس کے تعلیم ایک حصار کھینچتی ہے اور اس میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص یا ماحول اگر اس حصار کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک جو پسماندہ تھے، ان کے کوئی ریسورسز نہیں تھے، ملیشیا، ہانگ کانگ اور کئی ممالک تھے جن کے اپنے ریسورسز بھی نہیں تھے، مگر انہوں نے جب ترقی کی تو اس ترقی میں 50% والا حساب کتاب نہیں رکھا۔ انہوں نے صرف مردوں کو مواقع نہیں دیے ان کے ملک کی ترقی میں، انہوں نے ان کے ساتھ خواتین کو بھی وہی مواقع دیے، اور دونوں نے مل کر جب کام کیا اس ملک کی ترقی کے لیے، اور اس میں سب سے بیسک چیز تھی تعلیم۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ممالک تھے جو ماڈل کنٹریز بنے، جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی اپنا رول ادا کیا۔ اور اب آپ دیکھیے چائنا جو اتنی ترقی کر رہا ہے، اس میں آپ کو کہیں بھی مرد ہی مرد نظر نہیں آئیں گے، اور اس میں خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہیں، اور وہ ان کی ملک کی ترقی میں ساتھ دے رہی ہیں۔ میں آرٹس کونسل کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کی ایلومنائی ہے یونیکیرین، میں اس کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ آئندہ کا جو فیوچر ہے ہماری بچیوں کا، وہ بہت برائٹ ہے۔ صرف حکومت کی کوششوں کی ضرورت ہے، حکومت کو قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو تعداد بتاتا ہوں۔ اس وقت کراچی یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں جو اسٹرینتھ بچیوں کی ہے وہ تقریباً 80% ہے، اور صرف 15% لڑکے ہیں اس میں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ آئندہ کا جو فیوچر ہے، ہر آنے والی گورنمنٹ، ہر موجودہ گورنمنٹ، سب کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کو سہارا دیں، یونیورسٹیز کو موقع دیں، اور ملک کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابھی ایک لسٹ بنائی گئی کراچی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی تقرری کے سلسلے میں، تو 10 سینئر موسٹ پروفیسرز کے نام لکھے گئے، تو اس میں سے 8 خواتین تھیں اور 2 مرد تھے اس میں۔ یہ خواتین کی ترقی کے لیے پازیٹو سائیڈ ہے، جس کو عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اگر سہارا مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا، ملک کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تھوڑے سے قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ قوانین کے بننے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، اس میں اگر قوانین اس انداز کے بنائے جائیں کہ جب کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے کسی بچی کے ساتھ، تو جو کچھ لکھا جاتا ہے اس میں جان بوجھ کر ایسی شقوں کی طرفداری کی جاتی ہے کہ جس میں ظلم کرنے والے کو بچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر بھی زور دینا ہے کہ جب بھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کا جو بھی محاسبہ ہے وہ قانون کرے، اور قانون کے رکھوالوں کی ذمہ داری ہے کہ آنکھیں کھول کر ان کا ساتھ دیں تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔